اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، محفل تذکیر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم اس کی کتاب کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم سورہ قدر کے اوپر انشاءاللہ کچھ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمارے عزیز مولانا عبدالستار ندوی صاحب موجود ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ مولانا اس سورہ مبارکہ کی سب سے پہلے تو تلاوت اور ترجمے کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ تو مولانا جزاک اللہ، سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، آیا یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے؟ تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ مدنی یا مکی صورتوں کے تعلق سے پہلے بھی باتیں آ چکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی صورتیں نازل ہوتی تھی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، مکے میں ہوں یا مدینے میں، سورت کو 2 حصوں ہی میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یا تو مکی ہے یا مدنی۔ مکے میں آپ رہ رہے ہوں اور سفر کہیں اور کیے ہوں، سورت نازل ہو گئی ہو تو مکی مانی جائے گی، یا مدینے میں آپ کا قیام رہا ہو اور آپ نے سفر کہیں اور کا کیا ہو تو بھی وہ سورت مدنی مانی جائیں گی۔ البتہ اس سورت کے تعلق سے مفسرین 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ کا کہنا مدنی ہے، کچھ کا کہنا مکی ہے، لیکن زیادہ قابل اعتماد بات یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی سورت القدر یہ مکی سورت ہے۔ مولانا میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان آیتوں کو سمجھیں، کچھ تمہیدی باتیں اگر آ جاتی، اور میں اس سے پہلے جو سورہ الگ کا بھی جو ہمارا یہ ہوا تھا، یا ترتیب کے اعتبار سے بھی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قدر کے پہلے سورہ الگ کو رکھا ہے، تو ان کا کیا تعلق ہے اس پہ ہم لوگ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو اس سے پہلے متصل سورہ ہے وہ ہے سورہ الگ۔ ایک بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں نازل کیا ہے، اور آپس میں ایک طرح سے جو ہے وہ دونوں صورتیں کو ریلیٹڈ ہے۔ تو سورہ الگ کی جو ابتدائی 5 آیات تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو نزول تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کے حیثیت سے پیش کیا، اور پھر آپ دیکھیے اسی گفتگو کو گویا کہ جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بات پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اب متعارف کرا، انٹروڈیوس کرا رہے اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن کے تعارف میں اس کے صرف ایک پہلو کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کی جو عظمت ہے وہ اتنی زیادہ، اتنی غیر معمولی ہے، اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت و عظمت کو بتایا جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، کہ وہ رات کتنی اہم اور عظیم تھی، کہ اس رات کے اندر، ایک رات کے اندر جو واقعہ قرآن کو نازل کرنے کا جو واقعہ پیش آیا وہ اتنا بڑا اور غیر معمولی واقعہ ہے
کہ پورے انسانی تاریخ میں ہزاروں سال تک اگر آپ کوئی بڑے خیر کے واقعات کو جمع کریں گے تو اتنا بڑا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. مطلب اگر ہم ایک ترازو لیں گے، ترازو، اور ترازو پہ 1000 مہینوں کی راتوں کے اندر جو اچھے کام ہیں ان کو رکھیں گے، اور صرف اس ایک رات میں جو کام ہوا تھا قرآن کو نازل کرنے کا، اگر اس کو رکھیں گے تو یہ جو قرآن کو نازل کرنے والا جو کام ہے وہ ان سارے خیر کے اوپر کیا ہوں گے؟ بھاری ہو جائے گا اور وہ ہلکے معلوم پڑے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو اتنا عظیم کتاب ہے، جس معاشرے نے بھی اس کو اختیار کیا یا جن افراد نے بھی ان کو اختیار کیے، ان کے اندر ایک غیر معمولی صالح انقلاب و تبدیلی آئی، ایک زبردست چینج آیا ہے. اجتماعی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کی جو معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، وہ پوری کے پوری جو ہے وہ بدل گئی. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صرف 23 سال کے اندر جو چینج، جو تبدیلی آئی، پوری انسانیت جو اس پہ حیران ہے. سروجنی نائیڈو تو یہ کہتی ہے کہ یہ بات عقل کے پرے ہے کہ صرف 23 سال میں اتنا بڑا ریولیوشن انسانی زندگی کے سارے جو ڈائمنشنز ہیں اس کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے یہ جو تبدیلی سماج میں آئی کہ وہاں پہ عورتوں اور غلاموں کے سلسلے میں جو ان کے جو مقام تھے اس کو جو اٹھایا گیا، تا قیامت تک ایسا چینج، ایسی تبدیلی کوئی سماج میں نہیں آئی. اور پھر انفرادی سطح پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جب کسی شخص کے دلوں کے اندر جاگزیر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ انسان اندر سے بھی بدل جاتا ہے اور باہر سے بھی بدل جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں، صحابہ ہیں، کہ اگر کوئی خطا، کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی غلطیوں کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ آ کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم پر حد جاری کرے، اور ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اس توبہ کو اگر ایک پوری بستی پر تقسیم کیا گیا ہے تو پوری بستی کی توبہ کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. ایسے سماج کے اندر افراد جو ایک برائیوں کے اندر اتنے زیادہ ملوث ہوتے ہیں، وہ ایسے پاک اور صاف اور ایسے نیک بن جاتے ہیں کہ انسانیت حیران ہے کہ ان کے اندر یہ چینج کیسے آیا. کہ جب یہ حکم آتا ہے کہ شراب حرام ہو گئی تو لوگوں نے اپنے حلق کے اندر سے شراب کو نکال کر باہر یہ کر دیا، مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کو جو ہے بہایا گیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس فرد کا تعلق قرآن سے جتنا مضبوط ہوگا اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سننے کی خواہش کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ گزارش کی کہ آپ مجھے قرآن سنائیں. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے قرآن سنو، یعنی ان کا قرآن کے اندر جو شغف، جو مرتبہ تھا وہ اتنا بلند تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ آپ قرآن کو سنو اور سمجھو. تو ہم اس پورے سورہ مبارکہ کے بارے میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ قرآن کی عظمت کو واضح کیا گیا ہے نا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ ان آیتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیں صرف 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک بڑا یہاں پہ سمندر ہے، جو معنی کا سمندر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تب ہم سب سے پہلی والی آیت پہ آتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اب مولانا آپ دیکھیں یہاں پہ ہم جب قرآن کے لفظ پر غور کرتے ہیں تو معنی کے بڑے یہاں پہ خزانے ملتے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں جو ذہنوں میں آتے ہیں. تو ایک سوال تو یہاں پہ اس پہلی آیت کے اندر جو نکل کر آتا ہے کہ یہاں پہ عربی کے حساب سے قرآن لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے نا، لیکن اس کے باوجود تراجم میں بعض لوگوں نے بریکٹ میں، بعض لوگوں نے ڈائریکٹلی قرآن لکھا ہے. تو کیا اس سے مراد واقعی قرآن ہے یا کچھ اور بات ہے؟ آپ نے تمہید میں جو سورہ علق کے بارے میں بتایا کہ ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے، قرآنی ترتیب کے حساب سے تو پہلے سورہ علق، اس کے بعد سورہ قدر. تو 2 باتیں یہاں پہ ذہن میں رکھنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ترتیب اس حساب سے ہم مانتے ہیں، بلکہ ہے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ترتیب رکھی ہے جو قرآن میں. تو اگر اس ترتیب کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو اس سے پہلے یعنی سورہ علق میں جو ذکر ہوا قرآن کا
اس کی طرف انا انزلناہ کی ضمیر واپس جا رہی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یعنی وہ قرآن جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں نازل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عربی میں کہ کوئی چیز بہت زیادہ جب مشہور ہو تو اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ضمیر اشارہ لا دیتے ہیں اور وہ کافی ہوتا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو لفظ قرآن جو ہے یا یہ خدا کا کلام یہ اتنی زیادہ مشہور ہے کہ اس کا ذکر نہ کر کے ڈائریکٹ ضمیر کو لایا گیا، وہ بھی کافی۔ اس سے پہلے ایک چیز پر اور ہم غور کر لیتے ہیں کہ لفظ انا آیا جی، یہ لفظ انا ہوتا ہے اصل میں انا، انا، کانا، لیتا، لیکن، یہ 6 ہیں جس میں معنی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک انا ہے، انا کی میننگ آتی ہے بے شک، یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر الف آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے بے شک ہم، یعنی ہم ہی۔ انا لا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان لوگوں کو جو اشکال ہے کہ محمد اپنی طرف سے کلام پیش کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے، اس لیے کہ یہ میرا کلام ہے اور وہ کسی سے سن کر کے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے والے میں بتایا تھا کہ جن لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے سن کر کے یہ کلام پیش کر رہے ہیں، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کلام جب وہ پیش کرتے ہیں تو ان کے الفاظ، ان کا انداز، ان کا اسلوب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب عام گفتگو ان کی ہوتی ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو انا لا کر کے یہ بالکل کنفرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ جی، اس میں انا میں اصل میں 1-2 باتیں اور آتی ہیں مولانا۔ ایک تو جیسے آپ نے وضاحت کیا کہ بعض لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من سے کچھ یہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس بات کو رد کر دیا کہ یہ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے، یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایجاد کیا ہے، نہ کسی اور انسان یا جن کا یہ کام ہے، نہ کسی اور مخلوق کا یہ کام ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا۔ دوسری ایک بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جب ہم کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں، مذاہب کی یا ریلیجنز کی کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں، آپ دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ جو مذہبی کتابیں ہوتی ہے، اگر اس کتاب کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہر بک کا کوئی آتھر ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، تو یہ قرآن کے اندر یہ اعجاز ہے کہ قرآن کا آتھر خدا ہے اور خدا خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس کا آتھر ہوں۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب میں جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، بعض انسان ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو کسی طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم مذہبی کتاب مانتے ہیں تو ایک بہت اہم بات یہ آتی ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور تیسری چیز ہے کہ جب یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اس بات کو مانے گا کہ یہ خدا نے نازل کیا ہے، خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اب مانے گا اور پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالے گا، تو اس کی کامیابی یا ناکامی، چاہے وہ ایک انسان ہو چاہے وہ ایک قوم ہو، اس قوم یا انسان کی کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ قرآن کو ماننے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے یا نہ گزارنے کے اوپر رہے گا۔ آخری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حال میں بعض لوگوں نے اپنے ذہن کی اپج سے بیجا یہ اشکالات نکالے ہیں، جیسے ایک وسیم رضوی کا معاملہ آتا ہے کہ قرآن کے اندر بعض جو اشکالات انہوں نے ریز کیے کہ اس میں سے بعض آیتوں کو کیا کیا جائے، نکالا جائے۔ اب دیکھیے قرآن کو نازل کس نے کیا ہے؟ انسان نے نہیں کیا ہے، یہ تو قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو خدا کی جو سوچ اور خدا کا جو کلام ہے وہ اتنا صحیح اور اوتھینٹک ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی رد و بدل کی گنجائش ہے، نہ اس کے اندر کوئی تحریف کی گنجائش ہے۔ مطلب آج چاہے کسی وسیم رضوی کی یہ بات سمجھ میں آئے چاہے نہیں سمجھ میں آئے، لیکن آپ دیکھیے چونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ موسٹ ریلیونٹ اور موسٹ اپڈیٹڈ کتاب ہے۔ تا قیامت تک لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 1400 سال پرانی بک ہے اور ٹائم کے حساب سے اس کو کیا ہوتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بکس کے الگ الگ ورژن آتے، لیکن یہ ایک اور خدا کا یہ کمال یا اسکیم آف تھنگز ایسی ہے کہ خدا نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آسمانی کتابوں کا لاسٹ ورژن ہے، اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ کسی ٹائم کے حساب سے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا کہ کسی نبی کے اوپر ایک کتاب اتاری گئی، اس نبی کی امت یا ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ تک وہ کتاب کیا تھی، ریلیونٹ ہوتی تھی،
لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، یہ تا قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ریلیونٹ رہے گی، یہ خدا کا دعویٰ ہے۔ میں آپ کو ایک صرف ایگزامپل دیتا ہوں اس بارے میں، آپ دیکھیے، چاہے انسان کی سوچ سمجھ میں بات آئے چاہے نہیں آئے، آپ دیکھیے سائنس جو تحقیق کرتی ہے، سائنس نے جب تحقیق کی، آج سے ایسا سمجھیے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہوگی، 40 یا 50 سال پہلے، کہ سائنس نے یہ کہا کہ جو چاند کی روشنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی ہے۔ اور آپ دیکھیے جغرافی کے اندر یہی پڑھایا جاتا تھا پہلے کہ مون ہیز اٹس اون لائٹ، جبکہ قرآن میں یہ بات لکھا ہوئی تھی کہ مون کی لائٹ جو ہے اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے ریفلیکٹڈ لائٹ آف دا سن، سورج کی جو ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ مون کے پاس ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ لگا کہ ارے قرآن تو کیا کر رہا ہے، سائنس سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے لیکن ہم جانتے ہیں کہ سائنس کس کی اپج ہے، انسانوں کی اپج ہے، اور یہ تو خدا کا کلام ہے۔ کچھ سالوں بعد مزید پھر تحقیق کی گئی اور سائنس اس کنکلوژن پہ آیا کہ چاند کی جو روشنی ہے اٹ از دا ریفلیکٹڈ لائٹ آف دا سن۔ تو سائنس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، سائنس کی تھیوری، سائنس کے assumptions چینج ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، چاہے کسی انسان کے سمجھ میں آئے چاہے نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ جہاں انسان کی انٹیلیجنس اور سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ خدا کی جو ہے وہ سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے، ہماری ذہنوں کے پرے ہے۔ موسٹ آتھینٹک، موسٹ کمپلیٹ، موسٹ ریلیونٹ بک آن دی ارتھ ٹوڈے از دا قرآن۔ تو الحمدللہ یہ بات آ گئی۔ اب اس پہلی آیت کے اندر ہی ایک اور بات، ایک لفظ ہے وہ جو ہے قدر کا لفظ ہے، اگر آپ اس پہ بھی تھوڑی وضاحت کریں گے کہ یہ قدر کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا اس کی کیا معنی ہے تو اور زیادہ۔ قدر یقدر قدرن کی ایک میننگ آتی ہے اندازہ کرنا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی رات ہے جس رات میں روزی، موت، حیات، بارش، ان تمام چیزوں کا اندازہ کر کے اور پھر ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن فرشتوں کے ذمے ان چیزوں کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ قدر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عظم و شرف، رفعت، بلندی، یعنی یہ رات جو ہے بہت بلند رات ہے، بہت عظمت اور شرافت والی رات ہے۔ تو قدر کے یہ دو میننگ ہوتے ہیں، دونوں مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے قدر و منزلت والی رات میں قرآن کو اتارا، یا ایسی رات میں اتارا جس رات میں دنیا یعنی اس کائنات میں جو امور نافذ ہونے والے ہیں ان امور کے تعلق سے اللہ کی طرف سے فیصلے صادر ہو کر کے ان فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ایک بات اور میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے مشل بھائی کہ لیلۃ القدر یعنی قرآن کے نزول کے لیے رات ہی کا وقت کیوں آخر یہ کہا گیا دن کے وقت کو؟ صحیح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کا وقت جو ہے یہ پرسکون اور طمانینت والا ہوتا ہے، اس لیے احادیث میں یہ آتا ہے کہ رات کی عبادت جو ہے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، خاص طور سے رات کے ان حصوں میں جن حصوں میں سکون زیادہ ہوتا ہے، یعنی آخری حصہ۔ بلکہ مفسرین میں سے بعض نے تو یہ بھی لکھا کہ ممکن ہے کہ غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس پہلی وحی کے نزول کا وقت بھی وہی رہا، یعنی شب قدر کا جو حصہ ہوتا ہے لاسٹ حصہ وہی حصہ رہا ہو۔ یہ کنفرم نہیں ہے کہ رات کے کس حصے میں نازل ہوا قرآن کا وہ حصہ، لیکن یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ ہم لوگوں نے اس میں 3 باتوں پر ڈسکشن کیے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ جی تو یہاں پہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، تو قرآن کا لفظ کیسے آیا، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور قدر کی کیا معنی، 3 باتوں کا۔ اور اگر ہم لوگ اس کا احاطہ کریں گے، اور ایک حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ اس کے جو عجائبات ہے قرآن کے، ہے نا، آپ دیکھیے بات قرآن کی عظمت پہ چل رہی ہے نا، تو اس کی جو عجائبات ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور آدمی کبھی اس سے سیر نہیں ہوگا، مطلب یہ اس کی عظمت کو اور زیادہ واضح کرتی ہے۔ اور ایک بات میں اصل میں یہاں پہ ناظرین کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ مولانا ایک سائیکل ہے پورا، اگر ہم لوگ ان آیتوں پر غور کریں گے، اس سورے پر اور اس آیت پر، تو آپ دیکھیے پورا سائیکل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے۔ نازل کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کون ہے اللہ؟ سارے انسانوں کا خدا، مالک، رب، پالنہار، وہ خدا اپنا کلام نازل کر رہا ہے۔ کون لے کر آ رہا ہے؟ فرشتوں کے سردار لے کر آ رہے ہیں، جبرائیل امین۔
किस पर नाजिल हो रहा है? इंसानियत में, इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे लिए उसवा और नमूना है, सारे इंसानों के लिए उसवा और नमूना है, रहमतुल आलमीन, आपकी ज़ात मुबारक पर नाजिल हो रहा है। कब नाजिल हो रहा है? रमजान के महीने में नाजिल हो रहा है, तमाम महीनों में सबसे बेहतर, जो सारे महीनों में सबसे बेहतर है। फिर कौन सी रात में नाजिल हो रहा है? शबे कदर की रात में नाजिल हो रहा है, जो सारी रातों में सबसे बेहतर और अफजल है। तो आप इस साइकिल को समझिए, अल्लाह, जिब्राइल अमीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान, लैलतुल कदर। अब इस साइकिल का जो एक लास्ट मिसिंग पार्ट है वो कौन है? वो हम है। अगर हम अपना रिलेशन इस किताब से जोड़ते हैं तो गोया क्या है, जो कुरान के अंदर इस सूरह आल इमरान में बात आती है कि फिर ये एक रस्सी है जिसको हमने थाम लिया, और रस्सी का हम जानते हैं कि दो सिरे होते हैं, एक सिरा हमारे पास होगा और दूसरा सिरा कहाँ है? अल्लाह के पास है। तो अगर हम अल्लाह से करीब जाना चाहते हैं, उसका कुर्ब हासिल करना चाहते हैं और इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो असल बात क्या है कि हमारा ताल्लुक कुरान से फिर जुड़ जाए। तो ये पहली आयत के सिलसिले में बात थी, हम लोग आगे चलेंगे। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है। अब जाहिर सी बात है मौलाना, यहाँ पे सवाल ये आता है कि अल्लाह ताला चाहते तो डायरेक्टली भी जवाब दे सकते थे शबे कदर के बारे में, उसकी जो अहमियत बताना या अजमत बताना, अल्लाह ताला डायरेक्टली भी बता सकते थे। लेकिन आप देखिए, ऐसे सवाल पूछकर अल्लाह ताला बात क्यों करते हैं? क्योंकि एक बात तो ये है कि ये कुरान का जो अंदाज बयान है बड़ा प्यारा है, यानी जो सामईन है, जो ऑडियंस है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी को डेवलप किया जाता है। सबसे पहले सवाल पूछकर, हम जानते हैं कि जब क्वेश्चनिंग होती है तो रीजनिंग होती है, इंसान जो है वो क्या होता है, सोचने पर आमादा होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुरान का जो अंदाज बयान है, बिलखुसूस ऐसे आयतों के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में जो जिसके बारे में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हैबत या हौलनाकी होती है, उसकी जब क्या होता है, हौलनाकी या हैबत को बताना होता है, तो अल्लाह ताला सवाल पूछता है, जैसे अल कारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया, कि खड़खड़ाने वाली आफत क्या है, खड़खड़ाने वाली आफत। और फिर अल्लाह ताला ने क्या पूछा कि तुम क्या जानो कि वो खड़खड़ाने वाली आफत, इन्हें आफत तो है, मुसीबत तो है, लेकिन उस मुसीबत का अंदाजा तुम नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि लैलतुल कदर के बारे में अल्लाह ताला ने क्या बताया कि उसकी जो अहमियत और अजमत है उसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, एक बात मौलाना बड़ी प्यारी जो मुझको लगती है, वो एक इंग्लिश में बोलते हैं कि बड़े सटल अंदाज में अल्लाह ताला यहाँ पे जो बात आ रही है आयत के जो बैन सतूर में, कि जाहिर सी बात है जब हम पढ़ेंगे तो कुरान हमसे मुखातिब है, लेकिन उस वक्त तो नाजिल हो रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यानी ये सवाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम क्या जानो, यानी सिवाय अल्लाह के लैलतुल कदर की अजमत, उसकी अहमियत इस दुनिया में कोई नहीं जानता, इल्ला ये कि अल्लाह ताला हमको उसका इल्म अता कर दे, या कल कयामत में क्या हो, हमको उसका इदराक हो, पता चले। लेकिन जाहिर सी बात है जो चीजें कयामत में मालूम होंगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। टाइम तो आज है अमल का। तो आज जो मालूमात कुरान के जरिए और हदीस के जरिए हमको मिली और उस पर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह, जो आगे बातें आएंगी तो हम लोग उसमें आगे और तफसील में जाएंगे। तो ये दूसरे आयत के सिलसिले में बात थी कि अल्लाह ताला ने ऐसे सवाल किया। अब तीसरी आयत जो है अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, कि शबे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा मौलाना, हम इस पे जाएं कि ये जो 1000 महीने हैं उससे क्या मुराद है। आप थोड़ा नाज़रीन को ये बताएं कि चूंकि इसमें लोगों को इख्तलाफ है कि शबे कदर एक्चुअली कौन सी रात है। जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं 27वीं रात ही शबे कदर है, बाज लोगों का कुछ और इस पर है, तो इसमें क्या हकीकत है, थोड़ा इस पे आप वजाहत कीजिए। जी, ये शबे कद्र के ताल्लुक से तो बहुत सारी अहादीस हैं कि लैलतुल कद्र इस रात में है। कभी कभी तो बाज अहादीस में ये भी है कि लैलतुल कद्र जो है पूरे रमजान में घूमती रहती है ये रात। लेकिन तमाम अहादीस के इस्तिस्का से और देखने से, गौर करने के बाद जो हमारे मुफस्सिरीन ने और हमारे असलाफ और उलमा ने ये फैसला किया है
کہ زیادہ تر احادیث جو مضبوط احادیث ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے تعلق سے. تو 21, 23, 25, 27, 29 کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں شب قدر کا آنا بلکہ زیادہ امکان ہے. انہی طاق راتوں میں سے کسی رات میں آنے کا امکان ہے. اب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے تقریباً 40 احادیث ہیں شب قدر کے تعلق سے، لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ ان طاق راتوں میں جا کر کے شب قدر کو تلاش کریں. تو 5 راتوں والی حدیث ہے، یہ اصل میں بخاری میں بھی ہے اور دوسرے اوتھینٹک احادیث کی کتابوں میں بھی آتے ہیں. اور جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو کیا ہے، رحم و کرم ہی ہے نا. اگر ایک ہی رات بتا دیتے تو انسان صرف ایک ہی رات عبادت کرتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مطلب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم 5 رات عبادت کرے اور 5 راتوں کا اللہ تعالیٰ ہم کو اجر عطا کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو ہم لوگ کو اس ذہن سے ہی میرے خیال سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے کہ یہ 5 راتوں میں سے ہم کو 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اور مولانا پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس میں کیا عبادت کی جائے، کیسے مطلب اس کو اپروچ کیا جائے اس رات کے سلسلے میں، اس پہ بھی اگر بات آ جاتی. اچھا، ایک بات یہ بھی آپ کی باتوں سے سمجھ میں آئی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر بتا دیے ہوتے کہ یہی رات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آدمی صرف اسی رات میں عبادت کر کے پھر مطمئن ہو جاتا. لیکن اللہ نے ہمیں 5 راتوں میں عبادت کرنے کا موقع دیا. اب یہ ہے کہ ایک پہلو یہ بھی اس سے نکل رہا ہے کہ 5 ہی رات ہے، زیادہ بوجھ نہیں. 365 میں 5 ہی راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ارے 5 راتیں جاگنا پڑے گا، یہ بھی خیال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 365 راتوں میں صرف 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے جاگ سکتے ہیں. ان راتوں میں عبادت کے تعلق سے جو ہے نوافل کا اہتمام اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص عبادات تو مشروع نہیں ہے جس طریقے سے بعض لوگوں نے مشروع کر لیا. البتہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سجدے میں سر رکھے ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، پیشانی میں کیچڑ لگ گئے، بارش کی وجہ سے جو چھت ٹپک رہی تھی مسجد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شب قدر تھی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ تر نماز اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اور ابھی ہم تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نوافل جو مشروع ہیں، نوافل اور تلاوت قرآن، بہت ساری ایسی چیزیں جو مشروع نہیں ہے نماز کے تعلق سے، اور لوگوں نے فلاں کی نماز کے نام سے نام دے دیا ہے اور وہ کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. نوافل اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے کسی چیز کے اندر ڈفرینشیٹنگ کرنا، فرق بتانا ہوتا ہے نا. یعنی اگر مجھ کو کسی چیز میں منافع ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیسے بتاؤں گا؟ 2 گنا بولوں گا، 3 گنا بولوں گا. میری انکم ہو رہی ہے، میں بزنس مین ہوں، کل میری جو انکم ہوئی تو میں کہوں گا کہ آج تو میری انکم ڈبل ہو گئی، ٹرپل ہو گئی، 4 گنا ہو گئی. یا ہم بہت زیادہ اگر گروتھ دیکھتے ہیں، بڑھت دیکھتے ہیں، منافع کی بات کرتے ہیں تو کتنا 100 ٹائمز تک جاتے ہیں. قرآن تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو صرف ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں پر بھاری ہے نا. اور عربی کے اندر جو بات آتی ہے کہ جو الف یہاں پہ لفظ یوز کیا گیا ہے وہ 1000 جو ہے وہ کثرت کو ظاہر کرتی ہے، مطلب 1000 گنا زیادہ. یعنی جس کو ہم لوگ انگلش میں انفائنائٹ یا اردو میں لامحدود کہتے ہیں، تو دس نائٹ از ایکویولنٹ ٹو آلموسٹ انفائنائٹ. مطلب اس کی اہمیت ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، ہزاروں ہزار سال تک اس کی جو اس کی یہ ہے. اب ایک اہم سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کس معنوں میں یہ 1000 برس سے بہتر ہے. اب دیکھیے اسی آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خیر کا لفظ استعمال کیا ہے نا. کہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ خیر کن معنوں میں ہے، یہ جو رات ہے یہ خیر کن معنوں میں. تو 2 بڑے معنی جو آتے ہیں. ایک بات جو مولانا نے رکھی وہ یہ کہ اس رات میں جو عبادت ہوگی ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا کرے. آپ دیکھیں احادیث پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اس سلسلے میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے.
اللہ اکبر. اچھا پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے حدیث کے ذریعے سے کہ جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم رہا جی وہ در حقیقت بہت بڑے خیر سے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا، محروم کر لیا. تو اس رات کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے سلسلے میں بہت ساری بات آتی ہے، اور یقیناً قیام کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو رجوع کرنا ہے. اور ایک جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا اس کا ترجمہ کہ اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. تو ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے کہ اس رات میں ہمارا ایک بہت بڑا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس رات اگر ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے نا تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اور آپ دیکھیے جو لوگ عابد ہوتے، عبادت گزار ہوتے ہیں، جو اللہ کے عشق میں ایسے بھی سال بھر جو گھومتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کیا ہے جناب، یہ ایک بمپر آفر ہے نا. ہم جانتے ہیں دنیا میں آج کل جو سیل ہوتا ہے تو لوگ دیوانہ وار اس سیل کی طرف بھاگتے ہیں کہ ارے چلو ایک لینے پر 2 فری ملیں گے، 3 فری ملیں گے. یہاں پہ تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، صرف ایک رات آپ لگا دیں اور اس کے ریٹرن جو ہے، ریٹرن از لمٹ لیس، ہزاروں ہزار سال تک زیادہ اس کا کیا ہوگا، اجر و ثواب ملے گا. اچھا اس میں ایک بات اور آتی ہے مولانا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو پچھلی امتیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی عمر تو بڑی طویل زیادہ ہوتی تھی، یعنی وہ جب عبادت کریں گے تو ان کو اس کا زیادہ اجر ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ میری امتی کے تو کیا ہے، عمر ہماری کم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لائف سپین جو ایوریج لائف سائیکل ہے وہ تو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے 60-70 بولتے تھے، آج تو 40 اور 50 کے بعد ہی یہ ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے کیا ہو گیا، انعام ہے لیلۃ القدر، ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ صرف یہ ایک رات ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے رمضان جو ہے اس کی جو عظمت بتائی گئی ہے کہ رمضان کے اندر جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا درجہ جو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری عبادات میں ہم دیکھتے ہیں جمعہ ہے اور دوسری عبادات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر ایک خاص فضل و کرم کیا ہے کہ ایسے ہم کو عبادات کی موقع دیا ہے کہ جہاں پہ بولتے ہیں نا اچانک ہم اپنے کیا کریں گے، اجر و ثواب کو ایک دم زیادہ سپیڈ اپ یا شوٹ کر سکتے، کئی گنا ملٹیپل ٹائمز کیا کر سکتے، ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات پوری اس کے سلسلے میں آتی ہے، اس کے خیر ہونے کے سلسلے میں. دوسری جو اہم بات ہے جو مفسرین نے لکھی اور لائی ہے وہ یہ کہ اصل تو کیا ہے، اصل تو اس رات میں جو کام ہوا ہے وہ کیا ہے، قرآن کو نازل کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو جو انسان جوڑے گا اور جو اپنے آپ کو قرآن میں سموئے گا اس کے لیے یہ لیلۃ القدر ہوگی، ہے نا. یعنی اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں جڑ پایا، اس رات کے آنے کے بعد بھی اس کی عظمت کے باوجود ہمارا تعلق قرآن سے بڑا سرسری رہا اور بڑے اوپری ہمارا تعلق رہا، تو آپ بتائیے کہ ہمارے لیے ایسی لیلۃ القدر تو کتنی آئیں گی اور جائیں گی. لیکن ہماری زندگی میں کوئی چینج، کوئی انقلاب نہیں آیا. لیکن جس شخص کا تعلق واقعی قرآن سے جڑ گیا تو کیا عجب ہے کہ اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو یہ 2 باتیں اصل میں اس آیت کے سلسلے میں جو آتی ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دوں 2 باتیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا مفسرین ایک ترجمہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک مطلب کثرت ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ وہی 1000 مہینے ہو، لیکن دونوں باتیں ہیں. ایک کثرت جو آپ نے بتایا کہ مراد کثرت بھی ہے. دوسری بات اس میں جو آپ نے کہا 3 باتیں آئی یہ بھی، ایک تو یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام، قرآن سے تعلق، اور تیسری بات جو مجھ سے چھوٹ رہی تھی جس کو مشعل بھائی نے یاد دلایا، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، وہ یہ ہے کہ اس رات میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جسے میں پھر ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے چنانچہ میری معافی فرما دے. اب آگے ہم اس میں چلتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح. اس میں انہوں نے بہت سارے سوالات، یہ 4تھی آیت ہے سورہ قدر کی،
जिसका तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ कि इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदुस उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर अम्र के लिए। तो यहाँ पे 2-3 सवालात असल में इस आयत के ज़िमन में आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रूहुल कुदुस से मुराद क्या है, फिर दूसरा मैं सवाल रख देता हूँ, आप एक एक करके आराम से जवाब दीजिए। दूसरा है कि यहाँ इस रात में असल जो काम है वो क्या होता क्या है, मतलब इस रात में फरिश्ते जो उतरते नाजिल होते तो क्या काम अंजाम देते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकत वरूह, फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं, और वो रूह जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुराद। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता वो भी हैं, लेकिन इनका जिक्र अलग से किया जाता है इसलिए कि ये फरिश्तों के सरदार हैं और नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी बहुत मोहतम बिशान है, कुरान का लाना और दीगर अंबिया की भी किताबों का पहुंचाना, इसलिए इनको रूह कहा जाता है। तो गोया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस आयत में रूह से मुराद। अब यह है कि फिया, इस रात में फरिश्ते आते किस काम के लिए। बाज़ रिवायत से तो ये मालूम कि फरिश्ते आते हैं और हर उस शख्स से मुसाफा करते हैं जो क़याम में हो, तिलावत कुरान पाक में हो, और फरिश्ते आकर के मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं, अच्छाई के लिए दुआ करते हैं। गोया कि ये रात जो है खैर व बरकत की रात है, तो हर चीज खैर ही खैर है। एक बात यह है कि फरिश्ते जो आते हैं, तो मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि जिस तरीके से, वैसे ये समझिए कि मिसाल के लिए कही जा रही है बात, वरना दुनिया के बादशाहों और अल्लाह के मामले में खैर मिसालें कम देनी चाहिए, लेकिन मिसाल के लिए समझाने के लिए कि अगर बादशाह की तरफ से कोई ऐलान हो जाए और हरकारे भेज दिए जाए, पुलिस भेज दिए जाए, तो किस तरीके से कोई एक फौज जाएगी और एक उसका कमांडर होगा और लेकर के नाफिज करने की कोशिश करेंगे लोग। यहाँ ये बताया जा रहा है कि फरिश्तों को जब अल्लाह हुक्म दे देता है कि लैलतुल कद्र में तुम लोग जाओ, तो रूह जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है सबको अपनी जुल्म में लेकर के दुनिया में आते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन तमाम फरिश्तों को जिनकी जिम्मेदारी दुनिया में उन उमूर को अंजाम देने की है, वो उमूर उनके सुपुर्द कर देते हैं कि पूरे साल इस हिसाब से दुनिया का सिस्टम चलना चाहिए। उस पर भी अगर थोड़ी वजाहत कर देंगे, तकदीर वाली जो बात है, तो क्या तकदीर के फैसले इस रात में होते हैं, कैसे साल भर के लिए होते हैं, कैसे होते हैं उसके ऊपर? हाँ, वो ये है कि ये कद्र जो है, लफ्ज कद्र का माना ही है तकदीर करना, अंदाजा करना, और एक मतलब तो आजमत रिफत है, दूसरा मतलब ये अंदाजा करना, यानी अंदाजा मतलब मेजर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो गोया की तकदीर जो इंसानों के ताल्लुक से या दुनिया में जो कुछ होने वाला है, उन तमाम चीजों के ताल्लुक से जो लिखा जाता है वो इसी रात में, और इस रात में लिख करके फरिश्तों के हवाले कर दिया है। कद्र की मीनिंग आती है शॉर्ट करना भी आता है, इसलिए कुरान शरीफ में जब वमन कुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु, कि जिसकी रोजी कम कर दी गई, वो भी मतलब है। लेकिन यहाँ जो मुराद है दो ही मतलब है। एक कद्र का मतलब अंदाजा करना हो सकता है, तकदीरें लिखी जाती है इंसानों की भी बल्कि पूरी दुनिया की। दूसरा मतलब इसका यह है कि अजमत और रिफत वाली रात है। लेकिन इस आयत में अभी मुराद यही है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को दुनिया में जो उमूर अंजाम पाने वाले हैं उनकी तकदीर लिख करके भेज देते हैं। और उसके बाद इसमें है बिइज़्नि रब्बिहिम, वो जो फरिश्ते आते हैं वो अपने रब के हुक्म से आते हैं। मिन कुल्ली अम्र, तमाम अम्र के साथ। यहाँ पर मिन जो है वो बा के माने में है। बा का मतलब होता है साथ, यानी फरिश्ते और रूह जो दुनिया में आते हैं वो अपने रब के तमाम अहकामात को लेकर के आते हैं। जी जज़ाकल्लाह। तो हम लोग आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। 5वीं आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, ये रात सरासर सलामती है तुलुए फज्र तक। और सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, यानी ये जो है रात सरापा सलामती है। अब सलामती किस माने में है? एक तो मतलब ये हो सकता है कि इस रात में शर है ही नहीं, इसलिए कि शयातीन को कैद कर दिया गया। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि फरिश्ते अहले ईमान को सलाम करते हैं। तीसरा मतलब ये हो सकता है कि फरिश्ते आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं इस शब कद्र की खुशी में। अब आगे आप कुछ बयान करेंगे इसमें? देखिए असल में कैसा है, जो बात एक बहुत अहम मफहूम इससे निकलता है कि ये रात खत्म होने तक बात की जा रही है। फजर, तुलुए फजर की बात है। हम जानते हैं कि जो सहरी का वक्त जब खत्म होता है वो बात है जो पौ फूटने का वक्त होता है। तो एक बहुत अहम मफहूम इससे जो लिया गया है, जो अगरचे तफसीर में नहीं है लेकिन बहुत वजनी है और जो जहन वहां जाता है, वो ये
کہ آپ اس کو ایسے کنیکٹ کیجئے کہ ایک انسان رات بھر اللہ سے توبہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنی زندگی کے جو گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، اور اس کو صبح جو ایک انعام دیا جا رہا ہے سلامتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جب اس رات کا اختتام کر رہا ہے تو انسان کو ایک انعام قرآن کی شکل میں دے رہا ہے، اور اب اس کی جو صبح ہو رہی ہے تو وہ گویا اس کی زندگی کی صبح ہو رہی ہے جو قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کی پوری انسانیت ہمیشہ سے متلاشی رہی ہے نا، جو کیا کرتی ہے، جو ظلم کو ختم کرتی ہے، جو ناانصافی کو ختم کرتی ہے، جو رحمت، عدل و قسط کو قائم کرتی ہے، جو مایوسی جہاں انسانوں پہ چھا گئی ہے، انسانیوں کی زندگی میں جو مایوسی آتی ہے، اس کے اندر امید کا پیغام اور ایک زندگی کا پیغام دیتی ہے۔ اور جب ایک ایسا نظام اس کتاب کی روشنی میں قائم کیا جائے گا تو آپ دیکھیے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے گا اس کتاب کی روشنی میں، جب بھی قائم کیا جائے گا تو وہاں بلاత్కాری جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کے واسطے سے جو ایکویٹ ہو کے چھوٹے گا نہیں، دندناتے ہوئے پھرے گا نہیں زمین کے اوپر۔ پھر کسی بچی کا جو ہے وہ زبردستی بلاత్కాر نہیں ہوگا، اس کی عزت جو ہمیشہ محفوظ ہوگی۔ قرض کے بوجھ کے اندر دب کر کوئی کسان جو ہے وہ خودکشی نہیں کرے گا، اس پر مجبور نہیں ہوگا۔ کسی بچی کو جہاں اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے شادی کے بعد، اس کے بعد اس کو دہیج کے نام پہ ستایا اور مارا نہیں جائے گا۔ نہ کوئی بچی عائشہ نام کی جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوگی۔ پھر بوڑھے والدین کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک نہیں ہوگا کہ ان کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی عزت و اکرام کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں جو ہے ایک زندگی کا پیغام ہے۔ صبح جو ہے وہ ایک زندگی کا پیغام دیتی ہے پورے انسانوں کے لیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی لائیں اور سارے انسانوں تک جو ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اصل میں تو اس پوری سورہ مبارکہ کا جو سینٹرل تھیم تھا وہ کیا تھا، وہ قرآن کی جو عظمت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی گریٹ کتاب ہے، تو ہمارا اس سے تعلق جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کیسا ہے۔ آپ دیکھیے بخاری کی ایک حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے۔ تو ہم کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، کیا ہم قرآن کو سکھا رہے ہیں، کیا اس کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود ہمارا قرآن کے ساتھ ویسا رویہ ہے، کیا اس کے لیے ہم اتنا وقت مختص کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لیکچر سننا تو ایک اچھی بات ہے، لیکن پرسنل سطح پر، انڈیویجول لیول پہ ہم قرآن سے کیسا تعلق اور اپروچ قائم کیے ہوئے، کیونکہ ناظرین یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ کیفیت، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ is speaking to us. Are we listening؟ کیا ہمارے دل جو ہے وہ زندہ ہے، اللہ کے کلام کو سن پا رہے ہیں؟ کیا ہم خود اس کے ترجمے کے لیے کچھ وقت نکال پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی تفسیر کو پڑھ پا رہے ہیں؟ اور آگے بڑھ کر اللہ توفیق دے ہم عربک لینگویج کو سیکھیں تاکہ ہم قرآن کو راست طور پر سمجھنے والے بنیں۔ اور جب ہمارا تعلق قرآن سے ویسا مضبوط ہوگا، جب ہم انسانوں تک قرآن کو پہنچانے والے بنیں گے، اس کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بچھونا جب قرآن ہوگا، تو آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار نے ایک حدیث کو کوٹ کیا تھا، میں اس حدیث کو کوٹ کر کے یہاں پہ اس بات کو ختم کروں گا کہ جس شخص کا ذہن، جذبات اور عمل جو ہے وہ قرآن کے سانچے میں، قرآن کے سائے میں ہو، تو ایسے صاحب قرآن کو یہ اعجاز ہے کہ مٹی اس کو نہیں کھاتی، اس کو شہید کا مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے قرآن شفاعت کرے گا، ہماری اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے تھامے رکھا تھا، آج تو اس کو رسوا مت کر۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کئی عزیز و اقارب پچھلے رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم کو مہلت دے، ہم رمضان کو پائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی ویسی تیاری کر لے، اپنے شیڈیول کو ویسا ایڈجسٹ کر لے، اپنی شاپنگ کو ویسا ایڈجسٹ کر لے کہ رمضان جو ہے ہمارا عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ رمضان کا وقت ہمارا گزرے، اور بالخصوص رمضان میں ہمارا فوکس اس بات پر ہو کہ ہم قرآن کی گہرائیوں میں جائیں، قرآن کو ختم کرنے کی دوڑ میں نہیں لگے کہ میرے 4 ختم اور میرے 6 ختم، بلکہ ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو جتنا بھی پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے،
چاہے تراویح کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تراویح کے پہلے اس کا ترجمہ ہم روا ترجمہ پڑھ لیں، اور خاص طور سے لیلۃ القدر کی جو اہمیت اور عظمت کو یہاں پہ بتایا گیا، ہم اس بات کی کوشش پہلے سے کریں، ذہن بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اس رات میں خوب عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جو اس رات میں عبادت کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ ہم اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ یہ طاق راتوں کے اندر ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل ضائع نہیں ہے۔ ایسے تو رمضان کے اندر بالخصوص ہمارا وقت نہ موبائل کی نظر ہو، نہ دوستوں کی نظر ہو، نہ کسی اور جو ایسے ایڈکشن میں جائے جہاں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو، اور خاص طور سے اس رات کے اندر تو ہم کو جو ہے پوری طرح سے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جو ہے مختص کر دینا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہماری زندگی کی ایک نئی صبح ہو جو قرآن کی روشنی میں ہو، قرآن کے سائے میں ہو۔ تو یہ کچھ باتیں سورہ قدر کے ان آیاتوں کے ضمن میں جو ہم لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ خیر کی بات ہے اللہ اس کو قبول کر، اگر کوئی بات غلط آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے رد کر دے۔ اللہ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم قرآن کو سارے انسانوں تک پہنچانے والے بنے، قرآن کے نظام کو لانے والے بنے، اور اس دنیا کے اندر سے جو ظلم جو برپا ہے، انسانیت جو پریشان ہے، ظلم اور پریشانی کو ختم کر کے ایک نظام عدل و قسطوں کو قائم کرے، ایک نظام رحمت کو لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی عظمتیں اور برکتوں کو خوب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس محفل تذکیر کے ذریعے سے جو سبق ملتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ناظرین کرام آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ محفل تذکیر پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوست احباب کو اس کو شیئر کریں تاکہ ہم قرآن کی دعوت کو آگے پہنچانے والے بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔